فکر نہ کریں، لوگ بھول بھی جائیں لیکن اللہ کبھی نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتیاں۔ اللہ کے منتخب کیے ہوئے بندے ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور انسان وہی ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ آپ اللہ پر ہمیشہ یقین رکھو، کیونکہ اللہ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اے انسان، تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ اس وقت جو دیکھ رہا ہوتا ہے فیصلہ اسی نے کرنا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء کرام کم ہو گئے ہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے منافق اور دوغلے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے سگے بننے کا دکھاوا کرتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کا ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیں کہ انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ جس دن ہم لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں بلکہ صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو اس دن زندگی کے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ پاک سے دعا کرے، اللہ پاک یا اس کی مانگی ہوئی چیز ہی دے دیتا ہے یا اس دعا کے برابر آئندہ آنے والی کوئی مصیبت دور فرما دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ جب انسان کے دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، پھر جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب تم انسان کی پوجا کرتے ہو تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی و انکساری سے اور باادب طریقے سے پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ اے میرے اللہ، پیدا ہوتے ہی کلمہ سنا تھا، مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمانا، آمین۔